شہر کے کنارے ایک پرانا اور سنسان مکان تھا جسے سب سایہ مکان کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت یہاں عجیب آوازیں آتی ہیں، لیکن کسی نے کبھی اندر جانے کی ہمت نہیں کی۔ 2 دن پہلے اس مکان میں ایک مشہور مصور فہد قتل کر دیا گیا۔ پڑوسی نے پولیس کو اطلاع دی کیونکہ رات کے وقت مکان سے چیخ و پکار اور دھڑکنے کی آوازیں آئیں۔ تفتیش کے لیے سب سے تجربہ کار افسر ارمغاں کو بلایا گیا۔ جب وہ مکان کے اندر داخل ہوا تو اسے فوراً لگا کہ یہ قتل عام نہیں ہے۔ مکان کے ہر کمرے میں عجیب خاموشی اور دھندلا سا نور تھا۔ فہد کا کمرہ سب سے خوفناک تھا۔ خون کے دھبے بیڈ کے ارد گرد پھیلے تھے اور بیڈ کے پاس ایک چھوٹا سا نوٹ پڑا تھا۔ سچائی سب کے سامنے آ جائے گی، لیکن سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا لگتا ہے۔ ارمغاں نے سب سے پہلے فہد کے دوستوں اور خاندان والوں سے پوچھ گچھ کی۔ سب نے اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کیا، لیکن کسی کی بات میں جھوٹ چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ رات کے وقت ارمغاں مکان کے تہہ خانے گیا۔ وہاں ایک پرانا صندوق ملا جس میں خون لگے کاغذات اور ایک خالی ڈائری تھی۔ جیسے ہی ارمغاں نے ڈائری کا جائزہ لیا، وہ حیران رہ گیا۔ فہد نے اپنی موت سے پہلے لکھا تھا، قاتل وہ ہے جسے سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ارمغاں کا دماغ گھوم گیا۔ ہر شخص مشتبہ لگ رہا تھا۔ فہد کا دوست مکان کا نگران، یہاں تک کہ پولیس کا ایک افسر بھی۔ رات کے 2 بجے مکان کے سب سے پرانے کمرے سے اچانک روشنی چمکی اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارمغاں نے فوراً دیکھا تو وہیں فہد کی پرانی دوست سارا کھڑی تھی۔ سارا نے کانپتے ہوئے کہا، یونس کو کسی نے دھوکا دیا۔ قاتل ہمارے درمیان ہی ہے، لیکن وہ اتنا ہوشیار ہے کہ سب کو شک میں مبتلا کر دے۔ ارمغاں نے تہہ خانے کے خفیہ کمرے کی چھان بین جاری رکھی۔ وہاں فہد نے چھپے پیغامات چھوڑے تھے، لیکن ہر پیغام مزید الجھن پیدا کرتا رہا۔ جو سامنے ہے وہ پیچھے ہے، جو پیچھے ہے وہ سامنے ہے۔ مکان کے کمرے اب خاموش تھے، لیکن سچائی کا سایہ ہمیشہ موجود تھا۔ ارمغاں نے سوچا، قتل کبھی عام نہیں ہوتا اور سچائی ہمیشہ اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ارمغاں مکان کے ہر کمرے کی چھان بین کر رہا تھا۔ فہد کے کمرے میں خون کے دھبے ابھی بھی تازہ محسوس ہو رہے تھے اور نوٹ پر لکھے الفاظ اب بھی ذہن میں گونج رہے تھے۔ سچائی سب کے سامنے آ جائے گی، لیکن سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا لگتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے فہد کے قریبی دوستوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ راہیل، فہد کا سب سے پرانا دوست، سب سے پہلے پیش ہوا۔ اس کی آواز میں تھوڑی لرزش تھی، لیکن وہ ہر سوال کا جواب دینے میں مستعد لگ رہا تھا۔ ارمغاں نے پوچھا، راہیل، تم آخر رات وہاں کیوں نہیں تھے؟ راہیل نے جھک کر کہا، میں گھر پر تھا، میرے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ لیکن ارمغاں کے تجربے نے اسے فوراً شک میں مبتلا کر دیا۔ فہد اور راہیل ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے اور رات کے وقت فہد کو اکیلا چھوڑنا عجیب تھا۔ اس دوران مکان کی دوسری طرف سے ایک خفیہ سرسراہٹ کی آواز آئی۔ ارمغاں فوراً حرکت میں آیا، لیکن وہاں صرف خالی کمرہ تھا۔ کچھ قدم آگے بڑھ کر اسے فہد کی پرانی ساتھی سارا نظر آئی، جو کمرے کے کونے میں کھڑی تھی اور کانپ رہی تھی۔ ارمغاں، میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، سارا نے دھیرے سے کہا۔ ارمغاں نے قریب آ کر پوچھا، کیا؟ سارا نے کہا، یہ کوئی عام قتل نہیں ہے، قاتل ہمارے درمیان ہے۔ وہ اتنا ہوشیار ہے کہ ہر کسی کو دھوکا دے رہا ہے۔ ارمغاں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا۔ سب مشتبہ افراد کو ایک کمرے میں جمع کیا جائے اور دھیرے دھیرے چھپی ہوئی حقیقت سامنے لائی جائے۔ رات کے 2 بجے ارمغاں نے سب کو فہد کے کمرے میں جمع کیا۔ فہد کی ڈائری سامنے رکھی گئی اور ارمغاں نے ڈائری کے وہ الفاظ پڑھے جو سب کے کان کھڑے کر دیتے۔ قاتل وہ ہے جسے سب بے گناہ سمجھتے ہیں۔ ہر نظر دھوکا ہے، ہر شخص کی آنکھوں میں خوف اور شک کی لکیریں نظر آنے لگیں۔ راہیل نے سر ہلایا۔ ارمغاں، یہ تم کیسے جان سکتے ہو؟ ارمغاں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، ابھی نہیں، لیکن میں جان رہا ہوں کہ قاتل یہی ہے، اور وہ جتنا ہوشیار ہے اتنا ہی بے دھیان بھی ہو جائے گا۔ اسی دوران مکان کے تہہ خانے سے ایک عجیب روشنی چھنک کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ روشنی فہد کے چھپے ہوئے پیغامات سے آئی تھی جو کسی خفیہ دروازے کے پیچھے رکھے گئے تھے۔ ارمغاں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور وہاں خون کے دھبے اور کچھ خالی صفحات دیکھے۔ جیسے ہی اس نے ایک صفحہ اٹھایا، وہ اپنی حالت پر حیران رہ گیا۔ فہد نے لکھا تھا، جو سامنے ہے وہ پیچھے ہے، اور جو پیچھے ہے وہ سامنے۔ یہ جملہ ارمغاں کے دماغ کو گھما کر رکھ گیا۔ سب لوگ حیران اور خوفزدہ تھے
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قاتل ابھی بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ رات کے آخری پہر ارمغا نے محسوس کیا کہ قاتل سب کو دھوکہ دینے کے لیے کسی منصوبے کے مطابق حرکت کر رہا ہے۔ وہ اب سب پر نظر رکھے ہوئے تھا اور ہر قدم پر سب کے دماغ میں خوف پیدا کر رہا تھا، اور پھر ایک اچانک چیخ کے ساتھ ایک دروازہ کھلا اور سب کی نظریں وہاں جم گئیں۔ دروازے سے باہر کسی نے دھیرے سے قدم رکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریحان تھا، فہد کا اپنا معاون جو ہمیشہ سب سے بے گناہ دکھائی دیتا تھا۔ ریحان کے چہرے پر معمولی سا خوف تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ ارمغا نے دل میں سوچا، کیا یہ وہی ہے جسے سب بے گناہ سمجھ رہے ہیں، کوئی اور ہے؟ ریحان دروازے میں کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں، سب کی نظریں ایک ہی جگہ جمی تھیں، اور ریحان بہت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، لیکن ریحان کے چہرے پر ڈر نہیں تھا بلکہ عجیب سی ٹھہری ہوئی تسلی تھی۔ ریحان نے ساکت لہجے میں کہا، تم لوگ میری طرف یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں قاتل نہیں ہوں۔ ارمغا نے شک بھری آنکھوں سے اسے گھورا، آہستہ آواز میں پوچھا، رات کے اس پہر تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ریحان نے کہا، میں بتانے آیا ہوں کہ قتل کی جڑ کمرہ نمبر 7 میں ہے۔ سب ٹھٹک گئے۔ کمرہ نمبر 7 بہت برسوں سے بند تھا، وہ کمرہ جس کے بارے میں پرانے لوگ کہتے تھے کہ وہاں کسی کا بصیرہ ہے۔ ارمغا نے چابی منگوائی، دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، اندر بو کے ساتھ ہی پرانی اور گھٹن بھری ہوا جیسے ان کے منہ پر اگری۔ کمرے میں فرنیچر نہیں تھا، صرف ایک پرانا لکڑی کا صندوق کھولنے پر سب چونک گئے۔ اس کے اندر فہد کی ڈائری کے وہ صفحے تھے جو کہیں اور نہیں ملے تھے، وہ حصہ جو تفتیش کے دوران غائب تھا۔ ارمغا نے پہلا ورق دیکھا۔ پہلا جملہ پڑھ کر ہی سب کے دل لرز اٹھے، مجھے معلوم ہو چکا ہے میری موت کا سبب کون ہے۔ نیچے فہد کے لفظ درج تھے، وہ روز میرے سامنے بیٹھتا ہے، وہ مجھ سے راز لیتا ہے، وہ میری سوچ چرا کر مجھے اندھیرے کی طرف دھکیل رہا ہے، اور وہ میری موت کے بعد میرا نام لے کر جیے گا۔ نیچے دستخط تھے، لیکن ایک نہیں، 2 دستخط، ایک اصلی ہے، دوسرا ایسا جیسے فہد کے نام سے کوئی اور بھی لکھتا ہو۔ اس لمحے ہر شخص کے دل کے اندر ایک سخت جھٹکا لگا۔ یہ قتل صرف قتل نہیں تھا، یہ شناخت کو چھین لینے کا کھیل تھا۔ ارمغا نے دیواروں پر نگاہ دوڑائی۔ ایک کونے میں ایک تصویر لگی تھی، وہ تصویر فہد کی نہیں تھی، لیکن چہرہ حیرت انگیز طور پر فہد جیسا ہی۔ یہ دیکھ کر ارمغا کا ذہن کسی گہری گتھی میں الجھ گیا۔ ریحان نے دھیرے آواز میں کہا، اسی لیے میں ڈرا ہوا تھا، یہ معاملہ بہت دور جا رہا ہے۔ جو شخص فہد کو مار کر گیا ہے وہ کوئی عام قاتل نہیں، یہ ایسا شخص ہے جو کسی اور کا چہرہ، کسی اور کی پہچان اور کسی اور کا نام اپنا لیتا ہے۔ ارمغا نے فیصلہ کر لیا، یہ تفتیش عام طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اس نے سب کو حکم دیا کہ اب ہر شخص کی زندگی کے پرانے ریکارڈ دوبارہ کھنگالے جائیں، ہر پرانی تحریر، پرانی تصویر، پرانے دستخط، سب کی چھان بین ہو۔ وہ بولا، ہم ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو اپنی شناخت بدل کر لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور وہ ہم میں سے کسی کا روپ دھار کر ہمیں ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ جب رات گزرنے لگی اور سب لوگ مکان کے باہر آئے تو دروازے کے پچھلے پردے کے پیچھے ایک سایہ آہستہ سے سر ہلاتا نظر آیا، جیسے کوئی چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا ہو، جیسے قاتل جانتا ہو اب کھیل اگلے خطرناک موڑ پر جا چکا ہے۔ اگلی رات ارمغا نے سب لوگوں کو دوبارہ اسی مکان میں اکٹھا کیا۔ وہ جانتا تھا قاتل ان سب میں کہیں ہے، لیکن اسے ایک آخری ثبوت چاہیے تھا۔ وہ بیٹھا سب کے چہرے غور سے دیکھ رہا تھا، راہیل، سارا، مکان کا چوکیدار اور ریحان، سب کے چہروں پر خوف کی ایک نہ نظر آنے والی تہ تھی، جیسے سب اندر ہی اندر کچھ چھپا رہے ہوں۔ اچانک ارمغا نے میز پر ہاتھ مارا اور بولا، فہد نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ قاتل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے الفاظ چراتا تھا، یعنی قاتل فہد کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کے بہت پاس تھا، اس کی تحریر، اس کی سوچ، اس کی سانس تک کو جانتا تھا۔ سب کے چہروں پر کپکپی سی دوڑ گئی، اور پھر ارمغا نے ایک لفافہ نکالا۔ یہ لفافہ اسے کمرہ نمبر 7 کے صندوق کے نیچے ملا تھا۔ لفافے کے اندر چند پرانے کاغذ تھے، ان کاغذوں پر فہد کی کہانیوں کے ابتدائی ڈرافٹ تھے، لیکن ان کاغذوں پر جو حاشیے لکھے تھے وہ حاشیے فہد کے ہاتھ کے نہیں تھے، وہ حاشیے ریحان کے ہاتھ کے تھے۔ ارمغا نے کاغذ سب کے سامنے رکھے اور بولا، ریحان، یہ تیرے ہاتھ کے الفاظ ہیں۔ تو فہد کی تحریریں ایک عرصے سے سنبھالتا نہیں تھا، تو فہد کی تحریریں اپنی بنا رہا تھا، تو ہی وہ دوسرا شخص تھا جو فہد کا نام اور فہد کی شناخت اپنے اوپر چڑھانا چاہتا تھا، تو ہی وہ شخص تھا جو فہد کی ساری سانسیں، سب خیالات،
सब लफ्ज़ अपने अंदर भर रहा था। रेहान ने एक लम्हा अपने आप को संभालने की कोशिश की। इसका चेहरा फीका पड़ गया, इसके होंठ थरथराने लगे और फिर वो धीरे से बैठ गया जैसे अंदर से हार चुका हो। रेहान ने लरसती आवाज में कहा, मैं बड़ा होना चाहता था, मैं चाहता था लोग मुझे याद रखें, लेकिन लोग सिर्फ फहद को चाहते थे, इसे पसंद करते थे। मैं तो इसके लिए सिर्फ एक मामूली मददगार था। मैं चाहता था सब फहद को भूल जाए और मेरा नाम रह जाए। सारा ने लरसती आवाज में कहा, तूने एक इंसान को मार दिया सिर्फ इसलिए कि लोग तेरे नाम को जान लें। रेहान ने आहिस्ता से सर झुका दिया, आंसू उसके गालों पर बह गए, लेकिन इसके अल्फाज अब भी जहर भरे थे। जो ताकत फहद के पास थी वो मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी जगह लेने की कोशिश की। अगर वो जिंदा रहता तो मैं कभी इसका साया पार ना कर पाता। अरमुगा ने धीरे से इस पर हाथ रखा और बोला, किसी की जगह लेकर उसका नाम नहीं बनता, नाम मेहनत से बनता है, मार देने से नहीं। रेहान को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। वो मकान, वो डायरी, वो खाली लिफाफा, वो दो दस्तखत, सब जैसे एक ही आवाज में यही कहते रहे, सच कभी भी मुकम्मल छुपा नहीं रहता। रात कितनी ही घनी क्यों ना हो, सुबह आखिरकार आ जाती है। कातिल का साया खत्म हुआ, लेकिन इस मकान के सन्नाटे में वो डर, वो गहरी डांसेस अब भी बाकी है। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।